ڈسکوز شامل ہیں. میری درخواست ہوگی ڈسکوز کے امپلائی سے، ڈسکوز میں جو یونینز کام کر رہی ہیں ان سے، کہ اس حوالے سے ہمیں اپنے سیکرٹری پاور سے کی بات کو ایک لحاظ سے انڈورس کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہمارا کام بنتا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. سیکرٹری پاور نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے لاسز میں جس طرح 30% لوگوں کے اگر لاسز ہیں تو اس میں اگر 25% بھی آپ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ اس میں اگر کام نہیں کر رہے، اس میں ظاہر ہے ہمارے انجینئرز بھی شامل ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، دیگر آفیسرز بھی شامل ہیں، اور اس میں خصوصاً ہماری یونینز بھی شامل ہیں اور ہمارے امپلائیز بھی شامل ہیں. تو اس سلسلے میں اگر ہم نے کام کرنا ہے اور ہمیں کام کرنا چاہیے، چونکہ نجکاری کے حوالے سے ظاہر ہے آج ہم پاکستان کا بھی مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا اگر نجکاری ہو جاتی ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی، میں سیکرٹری پاور کی طرف سے ایک لحاظ سے آپ کو یہ میسج کنوے کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ بھرپور کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنے لاسز کو کم کریں، اور اس طرح جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے کر کے اپنے سیکرٹری پاور کو بتانا ہے کہ جناب ہم نے یہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرف آتے ہیں تو انشاءاللہ نجکاری نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک ہمارا 8-9 پوائنٹ کا جو ایجنڈا تھا جو سیکرٹری پاور سے ہمارا ڈسکس ہوا ہے، الحمدللہ اس میں ہمارے جو یہ ڈیلی ویجرز ہیں جو ٹیلی فون پہ یا جو میسیجز کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے کانٹریکچل ملازمین ہیں، جو کنٹیجنٹس ہیں، اس حوالے سے ہماری بھرپور طریقے سے بات ہوئی ہے. ان کو ہم نے بتایا کہ جناب والا یہ ایک ٹیکنیکل محکمہ ہے، یہ عام محکمہ نہیں ہے، مارکیٹ اور منڈی سے لا کر آپ لوگوں کو اس میں شامل نہیں کر سکتے. یہ 4 سال 5 سال 6 سال سیکھتے ہیں، اس کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ لائن پہ کام کریں اور لوگوں کو بجلی پہنچائیں. تو ظاہر ہے یہ ایک بات میرے کرنے کی اصولاً تو نہیں بنتی، لیکن یہ ہمارے جو انجینئر ہیں، خصوصاً جو سیکرٹریز یا اس لیول کی میٹنگز کرتے رہتے ہیں، ان کو اس بات پہ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ سیکرٹری ظاہر ہے کوئی بھی ہو، وہ نان ٹیکنیکل ایک پوسٹ ہوتی ہے، اس میں جو ٹیکنیکلٹیز جو ہماری فیلڈ کے اندر ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے اس میں چیف ایگزیکٹو صاحب ہوں یا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین صاحبان ہوں، ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ یہ دراصل یہ محکمہ ہے کیا. تو اس طریقے سے اگر چیزیں ہم سمجھانے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے محکمہ جات میں ہماری ڈسکوز کے اندر بہتری آئے گی. تو اس سلسلے میں اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں سے یہ درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اطمینان رکھیے. انشاءاللہ ہمارے سارے لوگ جو اس آئسکو کے اندر اس میں کنٹیجنٹ ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، اس میں کانٹریکچلز ملازمین ہیں، یہ کل 1545 ہیں، 1545 ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، ان کی سروسز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم نے یقین دہانی کروائی ہے اور سیکرٹری پاور نے اس سلسلے میں بہت پازیٹیولی رسپانس کیا ہے. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد آپ لوگ ریگولر ہو جائیں گے. اگر ریگولر نہیں ہوں گے، اگر اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے ہمارے ساتھ، تو اس سلسلے میں آپ لوگ ذرا قوت کا مظاہرہ کریں گے، لیبر یونٹی پہ اعتماد کریں گے، اپنی قیادت پہ اعتماد کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے بہترین اور اچھے نتائج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں جو ہمارے آفیسرز ہیں، خصوصاً جو ہمارے سب ڈویژنل انجینئرز ہیں جو ڈاک پہ آئے ہوئے ہیں، ایک لحاظ سے جو کانٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم نے سیکرٹری صاحب اور ایم ڈی جو ہمارے پی پی ایم سی کے ہیں ان کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک آدمی کو جب آپ ایک اختیارات دیکھ کر سب ڈویژن میں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس بات کا خطرہ بالکل موجود ہوتا ہے کہ جناب وہ ریگولر نہیں ہوگا، تو وہ پھر آپ کے مفاد میں کام نہیں کرے گا، وہ اپنی بہتری کے لیے سوچے گا. تو اپنی بہتری جو بھی اس کی سمجھ میں آئے گی وہ وہی کرے گا. لہذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان سارے لوگوں کو آپ ریگولر کریں. اسی طریقے سے جو ہمارے محنت کش جو تیار ہو چکے ہیں اور یہ ساری چیزوں کو سمجھنے شروع ہو گئے ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو یہ آپ کے لیے اور ہماری کمپنی کے لیے وہ نقصان کا باعث بنیں گے. تو اس حوالے سے ان کو ہم نے سمجھایا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے میری درخواست بھی ہے، آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ ریگولر بھی ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارے لائن مین حضرات جن کو ڈینجرس الاؤنس اس وقت 7,000 مل رہا ہے،
इस हवाले से भी हमने बात की है और सेक्रेटरी पावर ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि यस, जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो अपनी जानों को ख़तरात में डालते हैं, तो उस हवाले से इनके अलाउंस में भी इजाफा किया जाएगा और इनको दीगर फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। हमारे जो इंजीनियर हजरात हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में जो भी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे एक इंजीनियर एसोसिएशन है, इंजीनियर एसोसिएशन हमारे इन्हीं एम्प्लॉइज़ की वजह से यहाँ पे मौजूद है, हमारे लाइनमैनों की वजह से यहाँ पे मौजूद है। तो उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस सिलसिले में जो भी वो मावनत कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, तो वो वहाँ पे पेश कर लिया करें ताकि हमारा महकमा बेहतर से बेहतर हो और हमारे लाइनमैनों को, हमारे लाइन स्टाफ को या हमारे स्टाफ को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो इस हवाले से शायद आज तक एक यहाँ पे जो हमारी यूनियन थी उसी के ऊपर जो डिपेंड किया गया और मैं नहीं समझता कि वो हमारी सारी चीज़ें कभी भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक या सेक्रेटरी पावर तक या मिनिस्टर पावर तक पहुंचा सकी है। लेकिन ये है कि अब मैं ये समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है, हमारी इंजीनियर एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है और हमारी यूनियंस की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को टू द पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे और उस पर हम अगर कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि मिनिस्ट्री या हमारा कोई भी दूसरा शख्स उसके सामने रुकावट बन सकता है या बनेगा। तो इस सिलसिले में मेरी ये भी दरख्वास्त है कि जनाब, ये हमारे लोगों का राइट है और इस राइट को आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से इन लोगों को ये राइट्स पहुंचना है और ये राइट्स हमने पहुंचाने हैं। इसी तरीके से ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से भी हमारी बात हुई है। ज़ाहिर है वो सिर्फ हमारा डिस्कोजी का मसला नहीं है, वापडा का या NTDC का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। इसी तरीके से हमारे इस्लामाबाद के अंदर हमारे वो साथी जो पूल के क्वार्टर में G6 और G7 में रहते हैं, उसमें हमारे साबका यूनियन ने बड़ी बहादुरी से काम किया और हमारे जो साबका जो एस्टेब्लिशमेंट या इंतज़ामिया थी उसने भी कि हमारे वो क्वार्टर्स जो पूल पे हमें दिए गए थे वो सारे के सारे एक लिहाज से उन्होंने लिख कर दे दिया था कि 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2000 ये जो आपका 21 गुजरा है इसमें हम खाली कर देंगे। जो मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती थी, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हम अभी तक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम कर रहे हैं और ये पूल पे क्वार्टर्स को रहना चाहिए था। बहरहाल उनका एक लिहाज से वो इस चीज़ को न समझे और न समझ सके। आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि हम मुतलका तमाम ऑफिस में जाते हैं, हमारे आइस्को के जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आ रही कि अगर वो किसी को नोटिस देते हैं और उस नोटिस को फौरन जनाब स्टेट ऑफिस को वो कॉपी भी कर देते हैं। अब जब हम स्टेट ऑफिस में जाके कह रहे हैं कि ये मकान हमें दे दें, यहाँ पे हमारा लाइन स्टाफ रहता है, यहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे ये बिजली के सिस्टम को यानी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो उसमें हमें ये कह रहे हैं कि ये तो आपकी इंतजामिया ने ये क्वार्टर जो है ना ये खाली करने का ये हमें ये दे दिया और हम वहाँ पे जाते हैं कि ये क्वार्टर खाली हो गया और वहाँ जाके पता चलता है कि नहीं ये क्वार्टर खाली नहीं हुआ। बहरहाल ये 49 क्वार्टर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और मैं अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे पास ही मौजूद रहेंगे। तो इस सिलसिले में आज को इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है और स्टेट ऑफिस से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो चीज़ों को एक लिहाज से लोगों को, हमारे लोगों को तंग नहीं करें, वरना यही होगा कि हम इन लोगों को, इनके बच्चों को, इनके घर वालों को उठाकर अपने ऑफिस में या स्टेट ऑफिस के सामने लेकर आ जाएंगे और कहेंगे बताइए इनको हम कहाँ लेकर जाएं। तो बहरहाल स्टेट ऑफिस ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इस सिलसिले में। मैं इसको इंतज़ामिया से जो कुछ हमारे मोहतरम मोहम्मद आबिद साहब हैं DG अडमन, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस सिलसिले में उन्होंने चीज़ों को वो चूँकि समझते हैं, उन्होंने समझा, उन्होंने ख़त भी लिखा है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस इंशाल्लाह हमें मिल रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये क्वार्टर हमारे पास रहेंगे। असल में सेफ्टी के हवाले से भी जो चीज़ें थी उस हवाले से भी हमारी बातचीत हुई है, उसमें भी पॉजिटिवली जनाब मिनिस्ट्री ने, सेक्रेटरी पावर ने हमें रिस्पांस किया है। इसी तरीके से जो दीगर जितनी भी चीज़ें हैं
اگر ہم پازیٹیو رہیں, اگر ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلتے رہیں, اگر ہم اپنی چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ منسٹری آپ کے ساتھ ہے, سیکرٹری پاور آپ کے ساتھ ہے, منسٹر پاور آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو درست کرنا چاہیے, اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جہاں ہماری غلطیاں ہیں, جہاں پہ ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کریں, ہمیں اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو اس کے رزلٹس آپ کے پاس آئیں گے اور ہمارے پاس آئیں گے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کا ایک کردار ہے, اس کردار کو ہم نے ادا کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ نائب قاصد ہے, یہ انجینئر ہے, یہ LDC ہے, یہ کسی بھی پوسٹ پہ آدمی ہے. ہر آدمی کا یہ ایک جو فرض بنتا ہے, جو اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس محکمے کے بہتری کے لیے, الحمدللہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. جب آپ چیزوں کو درست کریں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نجکاری بھی نہیں ہوگی, آپ کے لوگ بھی ریگولرائز ہو جائیں گے, آپ کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا, آپ کی پروموشنیں بھی ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ یہ میری درخواست ہے, اس پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے غور کرنا ہے, سوچنا ہے, کیونکہ میں اور آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں, اپنے خاص مقاصد کے لیے آتے ہیں, خاص لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر نکل جاتے ہیں. اس سے ان کو نقصان نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. نقصان اگر ہوگا تو ہمیں ہوگا اور اس ملک کا نقصان ہوگا اگر یہ نجکاری کی طرف لوگ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے اس سلسلے میں آپ نے مہربانی فرمانی ہے اور میری جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور لاسٹ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ 10 فروری کے حوالے سے آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے. آئسکو نے اس میں پچھلے سال بھی بہت بھرپور کردار ادا کیا, ہر احتجاج میں ہم نے بہت اچھا کردار ادا کیا. ہمارے لوگ چکوال سے بھی آئے, اٹک سے بھی آئے, جیلم سے بھی آئے, کشمیر سے بھی آئے, پنڈی اور اسلام آباد سے بھی آئے, آپریشن سے بھی آئے, کنسٹرکشن سے بھی آئے, GSO سے بھی آئے, GSC سے بھی آئے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے اور 10 تاریخ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل سیو کر سکتے ہیں. ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. پاکستان پائندہ باد.